بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کا جو ہمارا عمل ہے وہ یہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی بے نمازی ہے یا پھر اولاد نافرمان ہے، وہ آپ کا کہنا نہیں مانتی۔ یہ صرف اولاد کے لیے نہیں ہے، آج کل ایسا ہے کہ اگر آپ کا شوہر یا پھر آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھتی اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ نماز کی عادی ہو جائے، آپ کی اولاد آپ سے نافرمانی کرتی ہے، آپ کا کہنا نہیں مانتی، آپ کا میاں ہر وقت آپ سے لڑائی جھگڑا کرتا رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، ہر وقت آپ کو گالی گلوچ کرتا رہتا ہے، آج کا یہ عمل اس طرح کے تمام مسائل کا حل ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ برے کاموں کی عادت صرف بچوں کو ہوتی ہے، بڑے جو ہیں ان کو بھی اس طرح کی بری عادات ہوتی ہیں، مثلا نماز نہ پڑھنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کبھی ایک کے ساتھ جھگڑا کیا، پھر دوسرے کے ساتھ کیا، تیسرے کے ساتھ کیا، ایسا کہ کچھ لوگوں کی یہ روٹین بن جاتی ہے۔ تو گھر میں سے کوئی بھی فرد آج کے اس عمل کو کر کے وہ پانی اس کو پلا دے تو انشاءاللہ اس طرح کی تمام بری عادات اس آدمی سے چھوٹ جائیں گی۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کچھ عورتوں کو بھی ایسی عادات ہوتی ہیں کہ وہ ہر وقت خاوند کے ساتھ لڑتی رہتی ہیں، ساس کے ساتھ لڑتی رہتی ہیں، نند کے ساتھ لڑتی رہتی ہیں، یا پھر کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اپنے خاوند کی نافرمان ہوتی ہیں، اس کا کہنا نہیں مانتی۔ تو ایسی بیوی کے لیے خاوند اس عمل کو کر سکتا ہے، یا پھر اس کی ساس اس عمل کو کر کے وہ پانی اس کو پلا دے تو انشاءاللہ وہ اس طرح کے برے کاموں سے باز آ جائے گی۔ یہ عمل صرف میاں بیوی کے لیے نہیں ہے، بچوں کے لیے کوئی بھی فرد ایسا جس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ یہ 5 وقت کا نمازی ہو جائے، آپ کا بچہ ہے یا پھر آپ کا میاں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے، اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں۔ بڑا آسان عمل ہے، کوئی مشکل عمل نہیں ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، دیکھیں ایسا ہے کہ جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑی ہوئی ہیں تو اس معاملے میں آپ لوگوں کو نہ ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو قرآن پاک میں ہے، جو حدیث میں ہے، اس میں ہلا حجت مت ڈھونڈا کریں، اس سے یہ ہوگا، اس سے کیا ہوگا، اس سے یہ کیسے ہوگا۔ یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ایک قرآنی آیات کا عمل ہے، یہ اس کا عمل ہے۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ خود نماز کے عادی نہیں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں 5 وقت کی نماز کی روٹین بنا لوں تو پھر بھی آپ 5 وقت کی نماز ادا نہیں کر پاتے تو آپ لوگ خود بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ نماز پڑھیں اور نماز کے بعد اس چھوٹے سے عمل کو کر لیں اور اللہ رب العزت سے اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے دعا کر لیں، یا پھر اگر آپ کسی اور کے لیے اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ کسی بھی فرض نماز کے بعد اس عمل کو کر لیں اور پانی اس کو پلا دیں۔ یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ خاص الخاص ہے، اس معاملے میں اس کا آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے۔ یہ سورۃ الفرقان کی ایک آیت کا عمل ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ جو بھی شخص اس عمل کو کرے وہ 5 وقت کی نماز خود ادا کرے اور نماز کے بعد اس عمل کو کر کے پانی پر دم کر کے وہ اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، اپنی ساس کو یا اپنی بیوی کو، اس کے لیے بھی وہ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو یہ پانی پلا دیں۔ اور اگر آپ لوگ اپنے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں تو تب بھی آپ لوگوں نے پہلے باوضو ہو کر نماز پڑھنی ہے اور نماز کے بعد آپ لوگوں نے اس عمل کو کر کے پانی پر دم کر کے وہ پانی خود بھی پی لینا ہے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی آپ لوگوں نے پلا دینا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اس عمل کے علاوہ بھی آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ یہ جو آیت ہے، یہ جو دعا ہے، اس دعا کو آپ لوگ 5 وقت کی نماز کے بعد 10 بار ضرور پڑھ لیا کریں۔ نماز پڑھ کے آپ تھوڑی دیر ذکر و اذکار کر لیا کریں۔ ایسا نہ کیا کریں کہ آپ لوگ جیسے کوئی قید میں ہوتا ہے اور اس کو رہائی ملتی ہے، نماز پڑھی ہے اور فوری طور پر آپ لوگ مسجد سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسا
ہرگز نہ کیا کریں۔ آپ لوگ تھوڑی دیر بیٹھا کریں، ذکر و اذکار کیا کریں، دعائیں وہ مانگا کریں۔ دعا بھی ایک عبادت ہے اور اللہ کے ذکر سے دلوں کا زنگ اترتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیو، دلوں کا جو سکون ہے نا وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ جو شخص چاہتا ہو کہ میں سکون سے رہوں، میں اپنے کاموں پر اپنے معاملات میں مطمئن رہوں، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کا ذکر کثرت سے کرتا رہے۔ ہر نماز کے بعد اس آیت کو 10 مرتبہ پڑھنے کی آپ لوگ روٹین بنا لیں۔ یہ ایک آیت ہے لیکن یہ دعا بھی ہے۔ اب یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو 5 وقت کے نمازی ہیں، کچھ ہمارے بہن بھائی بے نمازی بھی ہیں۔ اس کے لیے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ نماز نہ پڑھیں، آپ کو نماز تو پڑھنی چاہیے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ میں اور کافر میں فرق کیا ہے؟ جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، اور جس شخص کی 5 وقت اللہ رب العزت سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ تو اللہ رب العزت کا خاص بندہ ہو گیا۔ اس عمل کو دونوں کر سکتے ہیں، جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، اور جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، 1-2 نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک پانی کا گلاس لینا ہے۔ اس آیت کو آپ لوگوں نے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 10 بار پڑھنا ہے اور پانی پر دم کر دینا ہے۔ میں آپ کو اس آیت کے بارے میں بھی بتاتا ہوں، لیکن پہلے میں آپ کو اس کا ریفرنس بتا دوں کہ یہ آیت کہاں سے آئی ہے، اس نے یہ پڑھی تو کیا ہوا۔ اگر میں آپ کو یہ نہ بتاؤں تو پھر یہ بات تو نہ بنی۔ کوئی بھی بات اگر ہو اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ ہو تو محفل تو پھر محفل ہی نہ ہوئی۔ میرے پیارے بہن بھائیو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ایک بچہ تھا جس کا نام تھا حضرت انس بن مالک۔ ان کی والدہ، ان کا نام تھا ام سلیم۔ ام سلیم نے اپنے بچے کو بچپن میں ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے پیش کر دیا تھا، اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہزاروں حدیث مبارکہ ہیں۔ اب میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلیم کے گھر گئے، یعنی کہ حضرت انس جو بچے تھے ان کے گھر گئے۔ ام سلیم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کیا پیش کیا؟ گئی اور کھجور۔ وہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں لے کر واپس اسی جگہ پر رکھ دو۔ حضرت ام سلیم ذرا حیران ہوگی کہ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں آیا یا پھر کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزے سے ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پوچھنے پر بتایا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کے لیے دعا فرمانا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چھوٹے کے گھر سے گھر کے کونے پر 2 رکعت نماز نفل پڑھی، تو جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگے تو حضرت ام سلیم بول پڑی اور فرمانے لگی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ایک خاص بندے کے لیے دعا فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس کے لیے؟ تو حضرت ام سلیم نے اشارہ کیا کہ اس بچے کے لیے، یعنی کہ حضرت انس کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے پروردگار، حضرت انس کی اولاد میں خیر فرما، ان کے رزق میں خیر فرما، ان کو اولاد بھی عطا فرما اور بہت زیادہ رزق بھی عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی تو اس کے بارے میں حضرت انس فرماتے ہیں، جو کہ بعد میں بصرہ میں جا کر رہنے لگ گئے تھے۔ آپ کا تقریباً 90 سے 99 کی عمر میں جا کر وصال ہوا۔ مختلف روایت میں ہے کہ میں نے
90 سے 120 کے درمیان اپنے بچوں کو اپنے بیٹوں کو دفنایا ہے، یعنی کہ اتنے اللہ رب العزت نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو بیٹے عطا فرمائے، وہ کہ فوت ہوتے رہے، شادیاں بھی کرتے رہے، اور پھر حضرت انس نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میرا باغ ایسا ہے جو سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا ہے، باقی باغ سال میں 1 پھل دیتے ہیں۔ تو ایسا تھا۔ اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، عمل میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ آپ لوگوں نے ایک پانی کا گلاس لینا ہے اور اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر درمیان میں آپ لوگوں نے 10 مرتبہ سورۃ الفرقان کی اس آیت کو پڑھنا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 ہے، یعنی کہ آیت نمبر 74 ہے۔ آپ لوگوں نے آیت نمبر 74 کے پہلے 2 الفاظ کو چھوڑ دینا ہے، والذین یاکلون، ان 2 الفاظ کو چھوڑ کر آپ لوگوں نے ربنا سے لے کر آیت کے آخر تک آپ لوگوں نے 10 بار اس کو پڑھ لینا ہے۔ اس دعا کا مطلب ہے، اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ آپ لوگوں نے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر درمیان میں اس چھوٹی سی دعا کو 10 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ پانی اس شخص کو پلا دینا ہے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ 5 وقت کا نمازی بن جائے، یا پھر آپ کی کوئی اولاد نافرمان ہے، یا پھر آپ کے بچے بچی کو کوئی بری لت لگ گئی ہے اور آپ اس سے اس عادت کو چھڑوانا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ اس عمل کو کر کے پانی پر دم کریں اور وہ پانی اس کو پلا دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اور اپنے فضل سے آپ کو آپ کے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ ایک بار پھر سمجھ لیں کہ آپ لوگوں نے آیت نمبر 74 کے پہلے 2 الفاظ والذین یاکلون، ان 2 الفاظ کو آپ لوگوں نے چھوڑ دینا ہے۔ ربنا سے لے کر آیت کے آخر تک آپ لوگوں نے اس کو 10 بار پڑھ لینا ہے، اور اس کے اول آخر آپ لوگوں نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر پانی پر دم کر دینا ہے، پھونک مار دینی ہے، اور اس پانی کو آپ لوگ کوشش کریں کہ اپنے گھر کے سبھی افراد کو پلا دیں۔ آپ لوگوں نے کم از کم 10 دن اس عمل کو کر کے یہ پانی اس آدمی کو پلانا ہے۔ انشاءاللہ وہ شخص نمازی بن جائے گا، پرہیزگار بن جائے گا، پرہیزگار ہو جائے گا، وہ متقی ہو جائے گا۔ جو کہ نماز نہیں پڑھتا تھا وہ اسلامی باتیں کرنا شروع کر دے گا۔ انشاءاللہ آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے بدلتے ہوئے چہرے۔ سبحان اللہ، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ میرا رب کہتا ہے کہ میں ہدایت اسے دوں گا جو ہدایت مانگتا ہے، دولت دے دوں گا بن مانگے، اولاد دے دوں گا بن مانگے، لیکن ہدایت اسے دوں گا جو مانگے گا۔ اس لیے میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ بھی چاہے آپ 5 وقت کے نمازی ہیں، تب بھی آپ اس چھوٹے سے عمل کو کر کے پانی پر دم کر کے وہ پانی خود پی لیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ ہر نماز کے بعد آپ لوگ اس دعا کو 10 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ پھر دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں کیسے سکون آتا ہے، کیسے بہاریں آتی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔